الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثری ذکر اللہ فإنک لا تأتین اللہ بشیء احب الیہ من کثرت ذکرہ رواہ الطبرانی۔ عزیز بزرگوں اور عزیز مائیں اور بہنیں، عنوان یہ چل رہا ہے کہ عورتوں کی خوبیاں اور خامیاں، اس میں خوبیوں میں 9 خوبیاں اور اچھی صفات کا ذکر ہو چکا ہے۔ 10ویں خوبی یہ ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، کثرت یعنی بہت زیادہ ذکر کرنا۔ اب یہ ذکر کرنا کیسے کرنا، کیا کرنا، ذکر کیا چیز ہے اور ذکر کی اہمیت کیا ہے، ذکر کا فائدہ کیا ہوگا، ذکر کرنے سے ہمیں ملے گا کیا، ٹائم ویسٹنگ تو نہیں ہے، انشاءاللہ ان سب پر ہم بات کریں گے۔ ورنہ ذکر کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، عام طور پر یہی تسبیحات، پہلا کلمہ آ گیا، یا پھر نمازوں کے بعد ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں یا کچھ وظیفے پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو ذکر سمجھتے ہیں۔ عزیز بزرگوں اور عزیز مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو ذکر کی فضیلت سمجھے۔ ذکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کو کہتے ہیں ذکر۔ میں نے جو روایت پڑھی، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ روایت فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، یہ فرمایا حضور نے کہ اکثری ذکر اللہ، کہ تم اللہ کا ذکر بہت کیا کرو، کثرت سے کیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَا تَأْتِينَ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِهِ، اس لیے اللہ کے پاس ایسی کوئی چیز لے کر تم حاضر نہیں ہو سکتی جو اس کے نزدیک اللہ کے ذکر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ اگر اللہ کو کچھ ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، ہم ذرا غور کریں نا، ہم نگاہیں ڈالیں اپنے ارد گرد میں تو انسان کو اپنی بڑائی کیسی پسند ہے؟ اس کے بازو میں بیٹھا ہے اور کوئی آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کے تعریف کے کوئی بول رہا ہے اور اسی طریقے سے اچھائی بیان کر رہا ہے اس کے متعلق، اور اسی طریقے سے کچھ فضیلت کی باتیں بیان کر رہا ہے، تو آدمی سب سننے کے باوجود بھی کہتا ہے کیا کہا آپ نے، سنا نہیں۔ حالانکہ سب کیوں، وہ چاہتا ہے اندر سے کہ اور ہو، حالانکہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ذکر ہو، تمہاری تعریف ہو، بڑائی ہو تو اپنے دل میں تو استغفاری پڑھا کرو، پتہ نہیں ہم اس کے لائق ہیں یا نہیں، لیکن اللہ تب، کیونکہ حقیقی تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جو ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی سے پاک ذات ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، جیسے ایک جگہ پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا بہت ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ پر فرمایا سورہ احزاب کے اندر وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وہ ذکر کرنے والی عورتیں اور ذکر کرنے والے مرد یہ اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور آخرت میں بہت عظیم اجر اللہ نے ان کے لیے دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دیکھیے عزیز بزرگوں، سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کے بارے میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔
ہم تو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنے معاشرے پر نگاہیں ڈال رہے ہیں، ہم اپنے گھروں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہی بے چینی، ڈپریشن، ٹینشن اور بیماری، گھروں کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، کاروبار کی تنگی دور نہیں ہو رہی ہے، قرض پر قرض لینا پڑ رہا ہے، قرض کی ادائیگی کا بندوبست نہیں ہو رہا ہے، تو روحانی ٹوپی ڈرامے شروع ہو رہے ہیں، وہ بے سکونی سے انسان نہیں نکل رہا ہے، تو پھر مزید بے سکونی کو دور کرنے کے لیے وہ نشے کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، مزید اس سے اس کا کام نہیں بنا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اب تو رہا ہی کیا ہے اس دنیا میں، پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شاید سکون مل جائے گا۔ غالب نے غالباً یہ شعر کہا تھا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ مر کر قصہ ختم ہو گیا، بلکہ خودکشی کرنے والوں کی پکڑ اور زیادہ سخت ہے اللہ کے یہاں پر، اللہ حفاظت فرماوے۔ اس لیے آپ دیکھیے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں میں تو ہے ہی، اور مسلمانوں میں بھی وہ بات کر رہا ہوں، پچھلے کچھ دور میں، پچھلے کچھ وقت کے اندر کچھ شخصیات، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم نے جن کے کہ فلاں اس شخص نے خودکشی کی، فلاں اس لڑکی نے خودکشی کی۔ حالات کا جائزہ لیجئے، وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ گھریلو پریشانی، کاروبار کی پریشانی، قرضوں کی شکایت، اور یہ ساری چیزیں تھی۔ اب میں اللہ کا ذکر کروں، تسبیح پڑھوں، تو یہ کرنے سے میرا قرضہ اتر جائے گا کیا؟ یہ پڑھنے سے میرا ٹینشن ختم ہو جائے گا؟ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، تسبیحات پڑھنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بھائی فلاں آدمی میرے سے 5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے اور میں تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں تو یہ تسبیح پڑھنے سے کیا میرا قرضہ اتر جائے گا؟ بھائی ہاں، اللہ اگر چاہیں گے تو یہ ہو سکتا ہے، برابر۔ لیکن یہ ذکر سے اللہ چاہ کیا رہے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ ذکر، دیکھیے ذکر سب سے پہلے تو ذہن میں رکھے، 2 طرح کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لسانی ذکر، زبان سے، کہ باقاعدہ ہم پڑھ رہے ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ زبان کا ذکر۔ ایک ہوتا ہے دل کا ذکر، جس کو ذکر خفی بولتے ہیں۔ بھائی دل کے ذکر سے کیا مطلب ہے؟ بھائی دل کے ذکر میں یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ سوچے، یہ یاد کرے، اللہ یہ قرض کا ٹینشن ہے، یہ محنت کریں گے، یہ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اللہ امید ہے یہ اتر جائے گا۔ لیکن اس سے بڑی اللہ آپ نے جو ہمیں چیزیں عطا فرمائی ہیں، مکان کی سہولت، اللہ آپ نے خوبصورت اولادیں عطا فرمائی ہے، اللہ آپ نے یہ کاروبار عطا فرمایا ہے، اللہ آپ نے رشتہ دار عطا فرمائے ہیں، اللہ آپ نے مال عطا فرمایا ہے، تندرستی سب سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے تو یہ اللہ یہ عطا فرمائی ہے، یہ اولادیں میرے سامنے موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اگر میں اللہ کو بھول جاتا ہوں تو مجھ سے بڑا بے وفا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اس آیت میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کا مطلب جہاں تسبیحات ہم پڑھتے ہیں وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اللہ کا دھیان ہمیں نصیب ہو جاوے، اللہ کی یاد۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، جب اللہ کی یاد دل میں بس جاتی ہے تو انسان کی ٹینشن، ڈپریشن ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہم سے ہے کوئی محبت کرنے والی ذات، وہ اتنی بڑی کبریائی والی ذات، وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ ہمیں یہ عطا کیا، یہ عطا کیا۔ وہ سب چیزیں جب اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کو یاد کر کے جن نعمتوں کے اوپر ہم نگاہیں ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ سب قسم کی پریشانیاں اللہ ہماری دور فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیے، جب بھی کوئی اللہ کی نعمت ہم دیکھیں تو جہاں زبان سے ہمارے شکریہ کے الفاظ نکلے وہیں پر دل سے بھی ہم شکر اللہ کا ادا کرنے والے ہو، یہ بھی بہت بڑا شکر ہوگا۔ بھئی ہماری اولاد پر نظر پڑی، فوراً دل میں کہ اللہ تو نے دی ہے اولاد، ورنہ بہت سارے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ گھر پر نظر پڑے، اللہ چھت ہے موجود، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مال پر نظر پڑے،
اللہ آپ نے کوئی قرضے میں مجھے نہیں رکھا ہے. اللہ میرے ماں باپ ہے میرے سامنے موجود, میرے بھائی موجود ہے, میرے لیے میری بہنیں موجود ہے, میرے رشتہ دار موجود ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں. کسی اور پر ہم کیا سمجھتے ہیں, یعنی اللہ معاف کرے ہمیں, اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے. ہمیں اگر سب سے پہلی اگر کوئی تکلیف پڑی نے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکڑ لیتے ہیں. اللہ میں ہی ملا تھا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ تو اللہ فوراً انتقام نہیں لیتے, ورنہ مثال کے طور پر 4 آدمی بیٹھے ہیں, ان 4 آدمیوں میں کسی پانچواں, آپ کے 5 دوست ہیں مان لیجئے, 5واں موجود نہیں ہے, ان 4 کے سامنے آپ تذکرہ کر دیے کہ وہ تو ایسا ہی ہے, اس کو میں ہی دکھتا ہوں. ایک دن بعد اس کا ری ایکشن دیکھنا کیا ہوتا ہے. فوراً بات تو اس کو پہنچنے والی ہے کہ بھئی میرے متعلق یہ تذکرہ کیا جب میں موجود نہیں تھا, میں یہ اور فوراً معلوم یہ ہوتی ہے اس سے یہ بات کہ ایک انسان یہ چیز سننے کے لیے برداشت نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی بندے کو ڈھیل دیتے, اس کی زبان پر پکڑ نہیں فرماتے ہیں اس کی بات پر, ورنہ اللہ اگر پکڑ فرماوے تو ہم تو یہ رات کی روشنی, صبح کا سورج اور یہ تندرستی سے بھی ہم تو محروم ہو جاوے. تو اللہ نے جو نعمتیں ہم نے اپنے ذہن میں ایک سیٹ اپ سوچ رکھا ہے کہ مجھے یہ مل جاوے, فلاں چیز مل جاوے, یہ مل جاوے, یہ تو میں سکھی. ارے بھائی یہ ابھی شام کی جو تم نے کھانا کھایا ہے, شام کا, صبح کا جو ناشتہ تم نے کیا, دوپہر کا جو کھانا کیا, کیا یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ نے چھت دی, جس شخص کو اللہ نے 2 وقت کا کھانا دیا, بدن میں تندرستی دی, اس سے بڑا اس دن میں کوئی مالدار نہیں ہے. تصور کیجئے, کیا یہ سب چیزیں دیکھ کر ہماری زبان سے نہیں نکلے گا کہ اللہ آپ نے یہ دیا ہے ہمیں, ورنہ مال ہے کروڑوں کی حساب سے, لیکن انسان بستر پر لیٹا ہوا ہے اور کھانا پائپ کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے. کیا یہ حالت بہتر ہے کہ اللہ نے تندرستی دی وہ حالت بہتر ہے؟ کیا یہ تندرستی والی حالت پر میری زبان سے اللہ کے شکریہ الفاظ نہیں نکلتے, اللہ کا ذکر نہیں نکلتا, اللہ کی یاد مجھے نہیں آتی؟ تو یہ سب چیزیں بھی اللہ کی یاد میں سے ہیں. اس لیے عزیز بزرگوں اور عزیز مائیں اور بہنیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے. اور ایک بات دیکھیے ذہن میں رکھے, حدیث پاک میں ہے اللہ کو تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کو اپنا ذکر پسند ہے, کیونکہ بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھے, جتنا جس چیز کو ہم یاد کریں گے اتنی اہمیت, اتنی بڑائی ان کی بیٹھتی جائے گی. جیسے آج کے دور میں مال, کیسی اس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی. کیوں؟ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے دودھ کی تھیلی لینی ہے, اس کے لیے 50 کی نوٹ نکالنی ہے, یہ مال سمجھا رہا ہے. رات کو سوتے وقت بھی گھر میں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو وہ مال نکالنا ہے. تو یہ صبح سے شام تک گھر میں کام پڑا, مال, بیماری مال, حالات مال, خوشی مال, کسی کو دینا مال, مال مال مال, صبح سے شام تک. تو اس کی اہمیت اتنی بیٹھ گئی کہ بعض لوگ تو اپنی زبان سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس دور کا خدا مال ہے. اللہ حفاظت فرماوے ایسے جملے بولنے سے. یعنی بعض لوگ مال کے پجاری نہیں, مال کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرماوے. لیکن اس کی اہمیت کیوں زیادہ بیٹھی؟ وجہ اس کی اس کا ذکر بہت ہوا, اس کا تذکرہ بہت ہوا. آپ دیکھیے دوستوں کی مجلسوں کے اندر آپ گفتگو اور بات چیت پر نوٹ کیجئے گا, صرف سودوں کی بات ہوگی, فلیٹوں کی بات ہوگی, زمینوں کی بات ہوگی, جائیدادوں کی بات ہوگی, یہ بسا لیا اس کی بات ہوگی, شیئر بازار کی بات ہوگی, یہاں سے اس کو ڈبل کر دے اس کی بات ہوگی. بس یہی چیزوں کے اندر صبح سے شام تک مشغول ہے. عورتوں کی مجلس سے اٹھا لیجئے, جہاں 4 عورت ملی, سب سے پہلے کپڑا بہت اچھا کڑو لئی, سب سے پہلے یہی بات. جوتے بہت اچھے ہیں, آپ کہاں سے لے کر آئے؟ ہیئر سٹائل بہت اچھی کروائی, بال آپ کے بڑے خوبصورت ہے, یہ چیز آپ کی بہت خوبصورت ہے. یعنی بس تذکرے, صرف مال, چیزیں, جائیدادیں, خوبصورتی, کپڑا, بس انہی. تو یہ چیزوں کی اہمیت اتنی زیادہ بیٹھ گئی ہے, اتنی زیادہ اہمیت بیٹھ گئی ہے کہ عورتیں کسی فنکشن میں, کسی گھر پر جانے سے پہلے
ہر مرتبہ جانے سے پہلے ہر مرتبہ دوسرا جوڑا وہ سلواتی ہے، کیونکہ یہ جوڑا تو میں نے پہلی مرتبہ ان کے گھر میں پہن لیا، تو اب میں دوبارہ نہیں پہنوں گی وہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے میری اہمیت سامنے والے پر پڑ رہی، تو اس کی اہمیت اتنی. بات دراصل یہ ہوئی کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو ہی چھوڑ دیا، اللہ کی یاد کرنے کو ہی چھوڑ دیا، اللہ کی بڑائی کو ہی چھوڑ دیا. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی بڑائی، یعنی تذکرہ ہو اس کے بارے میں کہ بھئی اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی. اسی لیے یہ جو قرآن میں فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات، کہ بس آسمان زمین میں دیکھ لیا اور یا اللہ کیا آپ نے آسمان بنایا ہے، کیا آپ نے یہ ستارے اس میں لگائے ہیں، کہ آپ نے یہ زمین کو یہ بچھایا ہے، یہ زمین کتنی خوبصورت طریقے پر اپنی بالیوں کو، اپنی کوپلوں کو، اپنی ڈالیوں کو نکالتی ہے. اللہ آپ بہت بہترین کارساز ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے. جب تک اس کے تذکرے نہیں ہوں گے آپس میں، اس کو بولا نہیں جائے گا، وہاں تک اللہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت دلوں میں نہیں بیٹھے گی. ورنہ آج کل یہ جو بہت سستا جو ہو گیا انسان، دیکھیے آپ انسان کی سائیکولوجی بتاؤں، اس کو یوں کہیں نا کہ اللہ کی قسم کھا لے تو اس کے لیے بہت آسان، لیکن اس کو کہ تیرے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ تو وہ نہیں رکھے گا. اس سے ڈر لگے گی کہ ابھی میں نے جھوٹا رکھ دیا اور کل اٹھ کے مر گیا، تو حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ بچے کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے، اولاد کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اللہ کا کیونکہ اس کے اوپر خرچہ ہوا ہے، اس کو پالا ہے، پوسا ہے، اس کے لیے راتوں کو جاگے ہیں، اس کی اہمیت ہے، اس کی محبت دل میں بیٹھی ہے، اس کا تذکرہ ہے صبح سے شام تک. کوئی آ رہا ہے کہ کتنا کیوٹ بچہ ہے، میرا بچہ تو کتنا خوبصورت ہے، کوئی اس کی تعریف کرتے، اہمیت دل میں بیٹھ گئی. لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا تذکرہ وہ گھروں میں سے ختم ہی ہوتے جا رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بچوں کو بتائیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی تعریفات کیسے ہونی چاہیے. ہماری ماں بہنوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ آسان ہے. دیکھیے گھروں میں اگر آپ چاہتی ہے نورانیت پیدا ہو، آپ چاہتی ہیں آپ کا کھانا جب آپ کی اولاد کھائیں تو ان کھانوں کے اندر سے نورانیت پیدا ہو اور وہ ذکر، اللہ کے یاد کرنے کا چسکا ان کے دل میں پیدا ہو. سب سے پہلے ایک بات طے کر لو، کھانا جب بھی ہم پکائیں گی تو بغیر اللہ کے ذکر کے نہیں پکائیں گے. اللہ کا ذکر چالو ورنہ آج کل تو اللہ معاف کرے کہ کھانا بھی پکا رہی ہے، ٹی وی بھی چل رہا ہے. اب تو بہت آسان ہو گیا، موبائل میں سانگ لگا دیا اور سائیڈ میں یہ چل رہا ہے اور کھانا بھی پکایا جا رہا ہے. کان میں ہینڈ فری لگا لی، گانا سن رہے اور کھانا. کہاں نورانیت پیدا ہوگی وہ کھانے کے اندر؟ جب ایسے طریقے پر کھانا پکائیں گے تو پھر بچے بھی موبائل دیکھتے ہوئے ہی کھائیں گے. ذہن میں رکھیے. تو اس لیے بڑی ضروری اور بڑی اہمیت والی یہ چیز ہے. جیسے پیر ذوالفقار صاحب نے غالباً بات لکھی ہے یا کسی بزرگ کا قول یا حدیث میں یہ بات آتی ہے، پکی بات نہیں ہے لیکن ہے بڑی فضیلت والی بات. فرمایا ایک عورت کے لیے جھاڑو لگانے کے اوپر، پوتا لگانے کے اوپر اگر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لگا رہی ہے، اللہ نے اس کے اوپر اس کو ڈبل بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر دینے کا وعدہ فرمایا. ماں بہنوں کے لیے تو بہت آسان، گھر میں کپڑے پریس کر رہی ہے، اللہ کا ذکر زبان سے چالو ہو، کھانا پکا رہی ہے، ذکر، جھاڑو ہے، پوتا ہے، گھروں کے کام کر رہی ہے. بھئی ہاتھ کام میں ہے لیکن زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. آپ دیکھیے آپ کے گھر کا نقشہ کیسے بدلتا ہے، آپ کے گھر کی نورانیت کیسے آتی ہے. تو اس لیے اس چیز کو ذکر کرنے کو خاص طور پر اللہ معاف کرے آج کر ہمیں ذکر صرف اس وقت یاد آتا ہے جب ہمارا کوئی کام بگڑتا ہے اور پھر وظیفے پوچھتے ہیں، بس اسی وقت ہم ذکر کرتے ہیں. کام جب بگڑتا ہے، بلکہ بعض اکابرین تو یہاں تک کہ کسی کو دیکھو مسجد میں بہت لمبی لمبی تسبیح دے کر بیٹھا ہے، پکا یا تو قرضے میں پھنسا ہوگا یا کوئی پیسہ لے کر بھاگ گیا ہوگا یا کوئی اور مصیبت آئی ہوگی، اس لیے وہ لمبی لمبی تسبیحیں پڑھ رہا ہے. اللہ کا ذکر کرو تو صرف اور صرف اللہ کی محبت کی خاطر کرو. بس کوئی مقصد یہ نہ، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کسی سے ملنے کے لیے آپ چلے گئے تو بعض مرتبہ کہتے آج اچانک سے اب آ گئے، تو کہتے بس آپ کی محبت آئی تو آ گیا. سامنے والا بھی سمجھتا ہے آمدم برسر مطلب سے آئے ہوں گے. اور ایسے ہی کوئی مقصد نہیں،
بس صرف آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں، بس آپ کی ملاقات مقصود ہے، 5-10 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، محبت کی باتیں کریں گے، پھر اس سے جو محبت دلوں میں پیدا ہوگی اس کی کیفیت، اس کا اندازہ ہی الگ ہوگا۔ اس لیے غالباً صحابی کا واقعہ ہے یا کسی تابعی کا واقعہ ہے کہ وہ صحابی سے ملنے گئے یا صحابی نبی سے ملنے گئے، کہ مقصود صرف اور صرف آپ کی ملاقات ہے، اس سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس کی کیفیت ہی الگ ہے۔ اللہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں بھئی، وظیفہ پڑھیں گے، چلیے اس میں ثواب بھی ہے بھئی، اللہ کا احسان دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے ہمارے اوپر، ہم اپنی روزی کو چمکانے کے لیے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم اپنی روزی کو بڑھانے کے لیے، قرضوں کو مٹانے کے لیے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ نے اس پر بھی ثواب کا وعدہ فرمایا اور اللہ نے اس پر بھی وہ کام کو حل کرنے کا وعدہ فرمایا۔ حالانکہ ہوتا کیا بھائی، مجھے یاد کر رہے تو پیور یاد کرو، بس صرف میری یاد ہو، تمہارا کوئی بیچ میں مقصد نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا احسان۔ لیکن کبھی اللہ کو یاد کریں نہیں تو ایسے یاد کریں بس اللہ آپ کی محبت میں بس یہ ذکر ہے، آپ کی یاد میں بس یہ ذکر ہم کر رہے، بس آپ کو راضی کرنے کے لیے، ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ جیسے یہ عاشق اور معشوق ہوتے ہیں، اور ان سے آپ ذرا دیکھیں، جب ان کے سامنے ان کی معشوقہ کا ذکر ہوتا ہے یا عاشق کا ذکر ہوتا ہے تو وہ دیکھیے بغیر کسی مقصد کے کیسے وہ بیان کرتے ہیں، یعنی ان کو ان کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور ایسے ہی کسی کا تذکرہ کرو تو بعض لوگ کہتے ہیں چھوڑنے، اپنے کیا لینا دینا اس سے، لیکن اگر اس سے محبت ہے اور اس کا ذکر کرو تو پھر دیکھو اس کا چسکا ہی الگ ہوگا۔ اس لیے دیکھیں آپ قرآن مجید میں ہمارے یہ جو قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام والا، اور فرعون کا جو قصہ جو چل رہا ہے، اس قصے میں ہے 16ویں پارے میں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اگر سیدھا جواب ہو ایک لیٹی میں تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ اللہ لاٹھی ہے، اللہ نے یہی پوچھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میری بات کس سے ہو رہی ہے، اللہ نے پوچھ لیا ہے، اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے، اللہ یاد کر رہے، تو میں بھی جب اللہ کو یاد کروں تو بہت اچھے انداز میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا نہیں کہا کہ اللہ لاٹھی ہے، فرمایا قال حضرت موسیٰ ہی عصای، اللہ وہ میری لاٹھی ہے، بات ختم نہیں۔ اتوکل علیہا، اللہ میں اس پر ٹیکا لگاتا ہوں، بات ختم نہیں۔ واہش بہا، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں میری بکریوں کے لیے۔ ولی فیہا معارب اخرى، اللہ میرے اور بھی دوسرے کام ہے، اس کے اندر میں بہت سارے کرتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ میں اور بھی بیان کرنا شروع کروں، گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں کہنا چاہ رہے، جیسے ہم کوئی کسی سے بات کر رہے ہو کہ بھائی اس سے آپ کیا کر رہے، میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، اور بھی کام ہے، تو سامنے والا اگر دلچسپی رکھتا ہوں ہاں بتاؤ نا اور بھی کیا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی توجہ دیکھی کہ اللہ مجھے پوچھ رہے تو اللہ کی یاد میں ایسے مشغول ہو گئی کہ اللہ کو یہ سب بیان کر رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، جیسے بعض لوگ صرف اللہ کا ذکر کرو نہیں تو مزے لے کر کرو، جیسے آئس کریم کھاتے ہیں تو ذکر کرنے میں، اسی لیے کہتے ہیں بعض مرتبہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر کی خاطر پڑھتے ہیں، یا کچھ اور پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر سبحان اللہ یہ پڑھا، تو اس کو یہ سوچ کے پڑھو بھائی سبحان اللہ کیا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ آپ کی ذات ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے۔ اب جب یہ آگے پھر ایک دوسری مرتبہ کہا سبحان اللہ تو تصور اللہ آپ میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، سبحان اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، سبحان اللہ 100 مرتبہ اگر انسان ایسے سبحان اللہ پڑھے گا تو اللہ کی بڑائی کی بریائی، اللہ کی طاقت کیسی زبردست اس کے دل میں بیٹھے گی۔ اس لیے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ذکر کرنا کیا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے، ذکر کرنے سے یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع نہیں ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے، میں نے وہی بات کہی نا ابھی کہ کسی کی محبت کی چنگاری جب دل میں پیدا ہوتی ہے، چلیے اور آسانی سے آپ کو سمجھاؤں، یہ منگنیوں کے دور سے جتنے بھی بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں، نوجوان شادی شدہ ہے، یہ سب بھی گزرے ہوں گے،
وہ جو دور تھا منگنی سے شادی کے درمیان میں، بلکہ آج کے نوجوانوں سے آپ پوچھیں ان کو کیسا لطف آتا ہے بیوی کے نام سے، ذرا یہ پوچھئے. بیوی کا تذکرہ ہو گیا تو اس کی بہن کبھی مل گئی یا اس کا چھوٹا بھائی مل گیا، کیا کرتی ہے تیری بہن، اچھا یہ کیا پہنا ہے اس نے، کیا کھانا کھا لیا اس نے، یعنی تذکرہ ہو رہا ہے بار بار، اس کو پوچھا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کے دل میں اس کی محبت کی چنگاری بڑی زبردست ہے. جب کسی کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کا نام لینے میں بڑا مزہ آتا ہے. جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی تو پھر سمجھ میں آئے گی کہ محبت کیا ہے، اور یہ بار بار یاد کرنے کی وجہ سے یہ ٹائم پاس نہیں ہوگا، یہ محبت کی چنگاری یہ بات سمجھائے گی. اس لیے عزیز بزرگوں، عزیز ماں اور بہنیں، اللہ کا ذکر کرے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض مرتبہ ہم ذکر کرتے ہیں یا کوئی دعا پڑھتے ہیں ذکر کے اندر، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں بنا، ہمارا کام نہیں ہوا فلاں وظیفہ. حضرت عمر نے فرمایا میں تو ذکر اس وجہ سے کرتا ہوں، دعا صرف اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی، یہ بہت بڑی چیز ہے. کام بنا کہ نہیں بنا وہ تو آخرت میں بھی مل جائے گا، لیکن اللہ نے یہ جو ذکر اور دعا مانگنے کی جو توفیق دی یہ بہت بڑی چیز ہے. ورنہ بہت سارے لوگ سالوں سال گزر پریشانیوں میں، پھر بھی ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھتا ہے کہ کم سے کم مانگ تو لوں. چلو اذا مسہ الشر جزوعا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تکلیف حالات ہے پھر اللہ کو یاد کرتے، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ فرماتے یہ تکلیف میں مجھے بڑا پکارتا ہے لیکن اللہ اس کو بھی نہیں لو. بعض لوگوں کے سامنے تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، حالات سے گزر پھر بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو کام بنے کہ نہیں بنے وہ دوسرے نمبر کی بات، اللہ نے آپ کو ذکر کی توفیق دے دی، یہ بہت بڑی بات. توفیق مل گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے. توفیق ایک مرتبہ مل گئی تو انشاءاللہ اللہ آگے کے راستے بھی آسان کر دیں گے. اس لیے سب سے پہلے ذکر، اور فرمایا حدیث میں اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ مجنون کہنے لگے. کیا مطلب؟ وہ قوال ہوتے ہیں، وہ ڈھولک بجاتے ہیں، کوئی یوں گھوم رہا ہے، نہیں 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 یہ ڈرامہ بازی ہے، یہ سب ذکر نہیں ہے، یہ فالتو کی ڈرامہ بازی ہے. صحابہ کیسے کرتے تھے وہ ذکر دیکھنا، یعنی اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ ہر وقت بس اللہ اللہ. صحابہ کی مجلسوں میں نہیں بیٹھے کہ فوراً کوئی بات کسی نے کہی تو ان کی زبان سے فوراً اللہ کے کرنے سے ہوا، اللہ سے یہ ہوا ہے، اللہ نے یہ کیا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے. ارے میدان جنگ میں کھڑے اور اونگ ان کو آ رہی ہے، بدر کے اندر اونگ رہے، جھونکے مار رہے اور تسبیحات ان کی زبان پر، یعنی یہ اتنی اطمینانی دل میں ان کے اللہ بسا ہوا تھا، اس لیے ان کو اتنا اطمینان تھا. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایسا کرو کہ لوگ دیوانہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ مشرکین نے دیکھو کہ یہ تو جھونکے مار رہے، یہ کوئی پاگل آگل لوگ تو نہیں ہے، مجنون لوگ تو نہیں ہے، نہیں یہ پاگل نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کے ذکر میں پاگل ہو چکے ہیں. یہ ہے مطلب، قوالیوں پر گھومنا اور جھومنا نہیں ہے یہ اس کا مطلب. یہ تو الغرض عزیز بزرگ اللہ کا ذکر. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ محفل، وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہوا ہی نہیں، کل قیامت کے دن وہ خسارے کا سبب ہوگی. دیکھیے میں ایک بات کہوں، اس مجلس میں بیٹھنے والوں سے خاص طور پر اور ماں بہنوں سے انشاءاللہ آپ اس کی عادت ڈالیے، ہماری روزانہ کی ہر ایک سے ملاقات ہو، کم سے کم ایک مرتبہ اس مجلس میں اللہ کا ذکر ضرور آ جانا چاہیے. جیسے مثال دو عورتوں کے متعلق کہ چلیے آپ کپڑوں پر ہی گفتگو کر رہی ہے، کپڑوں پر ہی بات کر رہی ہے، آپ کا کپڑا بہت اچھا ہے، آپ نے کہاں سے خریدا، یہ سب چیز بات ہو گئی. بیچ میں کہیں سے بھی اللہ کا ذکر لیا ہو، بھئی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو دیکھو اس کا شکر بھی ادا کرتے رہنا تو اللہ تمہیں اور نعمت دیں گے. اللہ اتنے راضی ہو جائیں گے، اللہ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اس نعمت کی قدردانی کے اوپر اللہ آپ کی نعمت کو بڑھائیں گے. اور اگر اس مجلس میں اللہ کا ذکر سرے سے نہیں آیا، کل قیامت کے دن وہ مجلس خسارے نقصان کا سبب بنے گی. اللہ ہماری اس چیز سے حفاظت فرمائے. بھائی ذکر میں کیا کرے؟ سب سے افضل ذکر، سب سے بڑا ذکر جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے یہ ذکر. اور بخاری کی آخری ایک حدیث میں یہ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، کل قیامت کے دن جب اعمال کی ترازو میں ان کو رکھا جائے گا ان کا وزن بہت بھاری ہوگا. وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے.
تو الغرض بلکہ تسبیحات اور ذکر کی پابندی روزانہ کر لے، جیسے صبح شام کی تسبیحات، تیسرا کلمہ روزانہ پابندی سے پڑھیے. اللہ دیکھیے کیسے آپ کے کام بناتا ہے، اللہ دیکھیے کیسے اللہ کی بڑائی آپ کے دلوں میں بیٹھتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ ذکر اس طریقے پر. اور بعض مرتبہ پریشانی میں ہم گھرے ہوئے ہیں، بعض لوگ باپو ٹاپو کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں. آیت الکرسی دل کے عقیدے اور اطمینان کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ یہ سب چیزوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. یہ سب چیزوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. یعنی اس کے معنی کو، جو معنی بنتا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے. بھائی آیت الکرسی نیچے ترجمہ لکھا ہوا تھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ وہ ذات ہے جو زندہ ہے، قائم ہے، ہمیشہ رہے، اللہ کو کبھی اونگ نہیں آتی ہے. یہ مفہوم اور معنی کے ساتھ جب پڑھیں گے انشاءاللہ یہ سب پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیں گے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اب ذکر کی اتنی بات چلی ہے نا، تو اب یہ سوال بھی آئے گا تو پھر بہت گرم تو نہیں پڑے گا نا ذکر؟ کوئی گرم ورم نہیں پڑے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت گرم پڑ گیا، کہ آدمی ایک دم غیظ میں آ گیا. یہ سب چیزوں میں بس اللہ کا ذکر کریے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس کو کریے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ یاسین بہت نہیں پڑھنے کی، بہت گرم ہے، پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ فلاں. اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد کے لیے پڑھنا ہے. انشاءاللہ یہ کوئی ذکر ٹھنڈا اور گرم کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ بس اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ ہمارے کام، اللہ بس آپ کی محبت میں پڑھ رہے، بس آپ کی محبت میں پڑھ رہے، تو انشاءاللہ اللہ تمام کے تمام کاموں کو بھی ہمارے آسان بنائیں گے. اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، 10ویں صفت یہ ہے جو میں نے ذکر کی ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی ہو. یعنی بس بٹھا لے ایک بات ذہن میں، ہم کھانا پکائیں گے تو اللہ کا ذکر زبان پر ہوگا، گھر کے کام میں اللہ کا ذکر زبان پر ہوگا. فوراً اچھے حالات، بری تکلیف، پریشانی، فوراً ذکر نکلے گا. بھئی اچھائی دے گی ماشاءاللہ، برائی انا للہ لا حول ولا قوت، یہ فوراً زبان سے نکلے. اب مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ میں آپ جائے، کسی عرب سے کبھی کوئی ٹکرا جاتے ہیں یا کوئی حادثہ ہو جاتا، فوراً ان کی زبان سے صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب. یعنی دو لوگوں میں آپس میں کچھ ایسا مسئلہ بھی ہو گیا، جھگڑا بھی ہو گیا، تو فوراً ایک دوسرے سے گئے صلو علی الحبیب، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو فوراً. اس لیے درود شریف پڑھنے سے، ذکر کرنے سے اللہ معاملے کو فوراً فرماتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فوراً ان کی زبان سے جزاک اللہ، ماشاءاللہ، یہ سب الفاظ نکلتے رہتے. کیوں؟ جیسی کیفیت پیش آئی، اس وقت دل سے جو بات نکلی تو اللہ کو بہت پسند آتی ہے کہ فوراً بھئی خوشی کا موقع تو ماشاءاللہ، بناوٹی نہیں، حقیقت میں ماشاءاللہ دل سے نکل گیا، اللہ کو بہت کہ مجھے یاد کیا. انشاءاللہ اللہ وہ تمام کاموں کے اندر خیر ڈال دیں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك.